کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ ابدالوں کے ذریعے بارش آتی ہے، اناج اگتا ہے، بلائیں دور ہوتی، تمہیں روزی ملتی ہے۔ اور پوچھا حضور ابدال کوئی بنتا کیسے ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت عبادت سے، جس کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں عرف میں، جیسے نماز، روزہ، تلاوت، کثرت عبادت سے وہ ابدال نہیں بنتا۔ کافر کیسے بنتا ہے؟ کہ وہ کثرت سے بھوکا رہتا ہے۔ ابدال کی پہچان ہے وہ بھوکا بہت رہے گا، بہت بھوکا رہتا ہے، جلدی کھاتا نہیں، کھانے سے وہ اپنے رشتے کو بہت دور رکھتا، کثرت سے بھوکا رہتا ہے۔ اس کی پہلی پہچان یہ ہے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ دوست اور دشمن کسی کے لیے بھی دل میں کینہ نہیں رکھتا، اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ دلوں کی صفائی سے ابدالیت ملتی ہے۔ بدلیت کا مقام، ابدالیت کا مقام بھوکے رہنے اور دل کو صاف رکھنے سے۔ اپنی ذات کے لیے وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ اگر کوئی اس کو مارے، اس کو ٹھونکے، اس کی پٹائی کرے، اس پہ ظلم کرے، اس پہ زیادتی کرے، اس کو گالیاں دے، پلٹ کر کچھ نہیں کہتا۔ کیوں؟ ابدال وہ ہوتا ہے جو ایک دن میں 25 مرتبہ حضور کی پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اب وہ جس کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہو تو وہ اس کو گالی کیسے دے گا؟ وہ اس سے بدلہ کیسے لے گا؟ وہ اس سے نفرت کیسے کرے گا؟ یہاں مسلمانوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ گالیاں دینے والے ولی نہیں بنتے، ایک دوسرے کو اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر کافر کہنے والے ولی نہیں بنتے، کسی سے اپنے نفس کے لیے اور ہوائے نفس کے لیے لڑنے والے کبھی ولی نہیں بنتے۔ ولایت ان کو ملتی ہے جن کے دل صاف ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دل میں بندوں کی دشمنی بیٹھی ہو، اس دل میں یار کی دوستی کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ دل تو ایک ہی ہے، اس میں گندگی اور پاکی دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک دل میں گندگی، اور جس دل میں کینہ کی ناپاکی ہوگی اس دل میں اللہ کے انوار کی پاکی نہیں آ سکتی۔ تو پہلے دل پاک ہوتے، کینوں سے دل صاف ہوتا ہے، تب مقام ملتا ہے ولایت کا مقام۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کیسے ہوتے ہیں ولی لوگ، تھوڑا سا اس کی طرف دیکھیں۔ اب تک تو ہم نے یہی انداز دیکھا نا، ہوا میں اڑنے والے، پانی پہ چلنے والے، شوبدے کرنے والے، یہی ہمارے پاس مشہور ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی بات پہ دھمکی دے دیں، تو مجھے روٹی نہیں دیتا میں تیری پیشاب بند کر دوں گا۔ ارے ایک روٹی کے وقت تو پیشاب بند کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو صرف یوں ہی بات ہے۔ ارے سب لے بھی لے، لیکن پھر کہا جاتا ہے جا، یہ تیرا ظرف تھا، تو نے لے لیا، ہمارا ظرف ہم نے معاف کر دی۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا، ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ معاف کیجئے گا اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے گا۔ ہم نے اس پوری حدیث کو فوکس کر دیا کہ جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، مطلب جس کا چہرہ بہت گورا اور نورانی ہو، وہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آ گیا، اب وہ ولی ہے۔ اب سارے لوگ پھر میک اپ پر توجہ دینے لگے، اور اب مذہبی اسٹیج پر بھی لوگ میک اپ کر کے آنے لگے، کیونکہ بھئی مجھے دیکھ کر تو خدا یاد آنا چاہیے۔ خدا یاد آنے کا مفہوم یہ نہیں تھا کہ سفید چمڑیاں دیکھ کر کے خدا یاد آئے گا، ورنہ برطانیہ اور امریکہ کے انگریزوں کو کیا نام دو گے؟ خدا یاد آنے کا مطلب یہ ہے اس کی شفقتیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے گا، کہ جب بندے کی شفقتوں کا یہ عالم ہے تو جس کو اس نے بنایا ہے اس خالق کی شفقتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے معاف کرنے اور حلم کو دیکھ کر کے منظر پتا چلے گا کہ جب اس کی معاف کرنے کی بندے کی شان یہ ہے تو اس کے خالق کے معاف کرنے کا انداز کیا ہوگا۔ یہ ہے وہ مفہوم، یہ ہے وہ مفہوم۔ جس وقت فتح مکہ کے دن حضور نے فرمایا نا، جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو، اس دن لوگوں کو پتا چلا یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو جب بندے کے معاف کرنے کا یہ عالم ہے تو اس کے معاف کرنے کا عالم، خدا یوں یاد آتا ہے، خدا یوں یاد آتا ہے۔ ہم نے اپنی مرضی سے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ چہرے پر یہ بات نہیں آتی صادق، لیکن ہم نے صرف چہرے تک محدود کر دی۔
دیکھو خدا کیسے یاد آتا ہے، وہ کینہ نہیں رکھتا، وہ لڑتا نہیں ہے لوگوں سے، وہ آگ نہیں اگلتا، وہ شعلے نہیں اگلتا، بڑی نرم طبیعت ہوتی ہے اس کی، بلکہ اس کا ظرف اتنا ہوتا ہے کہ لوگوں پر آنے والی مصیبت کو وہ اپنے سر لیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ آج بغداد والوں پر، دیکھو کیسے اولیاء اللہ بچت، آج بغداد والوں پر مصیبت نازل ہونے والی ہے، ہم دونوں مل کر اس مصیبت کو اپنے پر لے لیتے ہیں اور اہل بغداد کو اس سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس طرح مصیبتیں ٹلتی۔ ایک بزرگ شہر بغداد میں آئے تو دیکھا کہ کوئی زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے، کوئی شراب کے اڈے پہ جا رہا ہے، کوئی جوئے کے اڈے پہ جا رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے۔ اس بزرگ نے اپنا سامان باندھا اور سامان باندھنے کے بعد کہا بغداد اب رہے گا نہیں، یہ تو تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ اس میں تو پاپی لوگ ہیں۔ دوسرے ولی جو ان سے بڑا مقام رکھتے تھے انہوں نے کہا یہ بغداد تباہ نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ اس دور کا کتب وہاں کا بغداد معلیٰ کا اہل بغداد کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا تھا، تو کہا ان کے پاپ نہیں دیکھتی قدرت، اس کی مغفرت کی دعاؤں کے صدقے معاف کرتی۔ اس طرح ان اولیاء کے صدقے میں تم محفوظ رہتے ہو، تمہیں بلاؤں سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ اولیاء کا وجود بڑا قیمتی ہے۔ تو ولی کینے سے محفوظ ہوتا ہے، بغض سے، حسد سے، نفرتوں سے محفوظ ہوتا ہے۔